تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں نبی کون و مکان رسول انس و جہاں شاہ زماں و مکان تاجدار کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات سید عالم نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار پر نور میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام لائق عزت و احتشام سامعین و حضرات، اللہ پاک کے خصوصی فضل و کرم سے اور نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ سے اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فیضان کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں صوفیاء اکرام اور خانقاہی نظام کے عنوان پر لب کشائی کا موقع میسر آ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک جل مجدہ ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء کی نگری میں حاضریاں دے کر دین کی معرفت، دین کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم و دائم فرما کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کا تزکیہ اور احادیث طیبہ اور قرآن مجید کا صحیح نور نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے صوفیاء اکرام یہ اللہ پاک کے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے نہ صرف ایمان سے متصف فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انہیں تزکیہ نفس کی برکتیں بھی جاری فرمائی۔ تزکیہ نفس دل کی صفائی کا نام ہے۔ ہم لوگ ظاہر میں جھاڑو دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ اللہ کر کے اللہ کی معرفت کا جام پیتے ہیں، اپنے قلب کا بھی تصور پاکیزہ بناتے ہیں، اوروں کو بھی تزکیہ نفس کا یہ جام پلاتے ہیں۔ دل کی صفائی ستھرائی ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان کے برخلاف ایمان کے اینٹی کام کرنے والے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے تزکیہ نفس، دلوں کی صفائی یہ بے حد ضروری ہے۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، دل کے اندر کدورت آ جاتی ہے، دل کے اندر حسد کا برن پڑ جاتا ہے اور دل کے اندر سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ انکساری تباہ بندہ اس سے بے خطر ہو کر مغروریت کی شکل میں آ جاتا ہے۔ مغروریت، تکبرانہ مزاج، یہ شیطان کا مزاج ہے۔ ایمان والوں کا مزاج نرمی ہے۔ ایمان والے خلق عظیمہ کا پیکر ہوا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل پانی کی طرح اور ریت کے ریگستانوں کی طرح بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ ایمان کے اندر جب ایمانی نور سما جائے تو اللہ پاک ان سے پھر اپنے دین کی معرفت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ تزکیہ نفس صوفیاء کرام کی سیرت میں بھی، ان کے کردار میں بھی، ان کی طبیعت میں بھی، ان کے مزاج میں بھی، ان کے رہن سہن میں بھی نظر آئے گا۔ تو صوفیاء کرام یہ درویش ہستیاں ہوتی ہیں
یہ فقر و فاقہ کی مستی میں گم ہونے والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ دنیا سے بے خطر ہو کر زندگی گزارنے والی ہستیوں کو اولیاء کرام صوفیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ صوفی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو دنیا سے بے نیاز ہو کر رب کے دین کی طرف اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنے تصور کو موڑ دے۔ صوفی لوگوں کی جیبوں پر نگاہ رکھنے والا صوفی نہیں ہوتا، صرف بڑی زلفیں رکھ لینے والا، لٹیں رکھ لینے والا وہ صوفی نہیں ہوتا۔ بڑی پگڑی پہننے والا، دستار سجانے والا، جبہ کبہ پہننے والا وہ صوفی نہیں ہوتا۔ داڑھی سے اور تسبیح سے فقط صوفی کی پہچان نہیں ہوتی۔ مصلی اور منبر صوفی کی تصویر نہیں ہوا کرتے۔ جب سے ہم ان گورکھ دھندوں میں، غلط رسومات میں، غلط تعلیمات میں اور غلط علامات و پہچانوں میں مبتلا ہوئے، صوفی کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا گیا۔ اب صوفیاں صرف میلے ٹھیلوں میں نظر آتے ہیں۔ ہم صوفی وہ سمجھتے ہیں جو قوالیوں میں نظر آئے، جو مسند صدارت پر براجمان ہوتا ہوا نظر آئے، جو اپنے مریدوں کو بھی نوازے، اپنے آپ کو بھی نوازے۔ یہ صوفی کی غلط تصویر ہے۔ صوفی صفائی سے بنائے لفظ، جب اپنے دل کو دنیا کی اماج گاہوں سے موڑ کر، دنیا کی زیب و زینت، آرائش و آسائش سے ہٹا کر خالصتاً اللہ کی جانب جو لو لگا لے، اور اس قدر پھر گہری لو لگائے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تصوراتی نظام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نوری ناموں والے دریاؤں کے اندر، کہ وہ بالکل مستغرق ہو جائے، وہ بالکل مستغرق ہو جائے، غرق ہو جائے۔ جیسے ڈوبنے والا دنیا سے بالکل ناآشنا ہو جاتا ہے، وہ سمندر کی موجوں کی اور لہروں کی نظر ہو جاتا ہے، صوفی بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی موجوں اور لہروں کی نظر اپنے آپ کو کرنے والا ہوتا ہے۔ صوفی کو دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ صرف نظام حیات کا نظام آباد نہیں رکھتا، وہ اپنے دل کا نظام، روحانی نظام، ایمانی نظام، اور جو باقی فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، فنا فی الدین کا مقام ہے، وہ اس میں زندگی کا جام پیتا ہے۔ صوفی دلوں کی صفائی کرنے والا خود اللہ پاک کے ذکر سے آشنا ہو کر دوسروں کو بھی یہ جام پلانے کا اہتمام کرتا ہے۔ صوفی جو ہوتا ہے وہ قرآن کے علم کا عملی پیکر ہوتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے 4 باتیں خانقاہی نظام کے اندر، صوفیاء لوگوں کی درسگاہوں کے اندر، مسند نشینوں کے نظام کے اندر 4 باتیں بڑی بھرپور نظر آتی ہیں۔ آج بھی آپ ملتان شریف میں چلے جائیں، آپ بھی آج ہند شریف کی سرزمین پر چلے جائیں، جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہتے تھے۔ پاک پتن شریف میں چلے جائیں، جہاں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے تھے۔ لاہور کے اندر چلے جائیں، پرانے دلی دروازے کے پاس۔ اب تو کچھ پھر بھی جدت آ گئی ہے ہمارے خانقاہی نظاموں کے اندر، جہاں بھی جائیں آپ، حضرت علی بن عثمان المعروف داتا علی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہو، بغداد شریف چلے جائیں، جامعہ قادریہ کا نظام آپ دیکھیں، جو حضرت غوث اعظم محبوب سبحان حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نظام دیکھیں۔ جہاں جہاں آپ کو خانقاہیں نظر آئیں گی، جہاں جہاں آپ کو مصلے نظر آئیں گے، جہاں جہاں آپ کو مسندیں نظر آئیں گی، جہاں جہاں آپ کو گدی نشین نظر آئیں گے، جہاں جہاں آپ کو مساجد مدارس کا نظام ملے گا، 4 باتیں یقینی طور پر صوفیاء کرام اپنی زندگی کا لازمی جز بھی سمجھتے تھے، اور آگے اپنے مریدین کو، وابستگان کو، متعلقین کو، عقیدت مندوں کو بھی اس کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ پہلی بات، علم کی ندیاں بہتی تھیں، علم کے چشمے جاری ہوتے تھے، علم کے سمندر کے بحرے بے قرار وہ لوگ ہوتے تھے۔ علم خود بھی پڑھتے تھے، اور علم ان کا قرآن سے شروع ہوتا تھا۔ قرآن کی وہ تلاوت کا ذوق خود بھی لیتے تھے۔ اس مست و کیف میں، وجد و سرور میں دوسروں کو بھی، دوسروں کے انگ انگ کو بھی وہ روشن اور آباد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، کھڑے ہیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت، گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کا حوالہ، نماز میں ہیں تو رب کے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، سجدوں میں ہیں تو اللہ پاک کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ مریدین وابستگان آ گئے ہیں پریشان حال ہو کر داد رسی کے لیے، داد رسی بھی بجا طور پر فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات کا وظیفہ بھی پیش فرما رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا رنگ ان میں نظر آئے گا۔ ایک تو ہم نے صوفی کی، میں نے کہا صوفی ہم نے لبادوں کی شکل میں پہچاننا شروع کر دی ہیں۔ خدا کی قسم، پاک دھرتی پوری کی پوری آپ اس کی ایک ایک جگہ کی خاک چھان لو،
آپ کو اگر اس تصور میں آپ صوفی کو ڈھونڈو گے، آپ کو صوفی کا اتا پتہ بھی نہیں ملے گا، آپ صوفی کے نام و نشان کی خبر تک اور بھنک تک نہیں پا سکو گے۔ آپ صوفی کو قلبی صفائی کے ذریعے سے ڈھونڈو، جہاں سے صوفی کا لفظ شروع ہوتا ہے کہ دل کا پاکیزہ شخص کا دل دنیا کی جانب راغب نہیں ہوتا، اس کی منشا، اس کی منزل، اس کا مقصد دنیا کی جو پیسوں کا نظام ہے، جو روپوں کا نظام ہے، جو لالچ کا سلسلہ ہے، وہ اس کی طرف خاطر خواہ کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنی جیبیں بھرنا، اپنے بینک اکاؤنٹ مضبوط کرنا، وہ کہاں، اور یہ آج کل کے اور یہ پہلے نظام کے اور پہلے اپنے زمانے کے صوفی کہاں، اب تو بالکل بدل گیا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت، اچھا دوسری چیز ان کی نگاہ میں بھی، ان کے تصور میں بھی، ان کے دل میں بھی، ان کی خانقاہ میں بھی، ان کے نظام میں بھی، مسجد ہو، مدرسہ ہو، جامعہ ہو، مریدین کی مجلس ہو، کسی مرید کی مہمان کا بیٹھک کا نظام ہو، ہر جگہ پہ آپ کو عمل نظر آئے گا۔ نماز کا جب وقت ہوتا تھا فوراً سے اپنی مجلسیں برخاست کرنے کا سلسلہ تھا، اٹھ جاؤ بھائی، ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اب ہمارا خود بیٹری چارج کرنے کا وقت آ گیا، ہم نے اللہ پاک کے حضور لو لگانی ہے، ہم نے اس ذکر سے مستفیض خود ہونا ہے، ہم مسلمان ہیں، 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر بنیادی ذمہ ہے، دین کا فرض ہے، یہ ہم قرض اور اللہ کا فرض نہیں ادا کریں گے، ہم آپ کو کہاں سے آپ وابستگان کو نواز سکیں گے۔ ان کی زندگی میں عمل تھا، اور عمل خوف خدا والا بھی تھا، اور عمل دکھیاری امت کی مدد کرنے کا تھا۔ جتنا علم تھا ظاہر نصیب، وہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ ان کا میخانہ علم کی نورانیت سے کتنا آشناور تھا، لیکن جو عمل تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے ولی صوفی لوگ صرف مومن نہیں تھے، وہ تقوی اور عمل کا پیکر تھے۔ تقوی عمل کی کیفیت کا نام ہے، اگر عمل نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، نماز نہ ہو، سجدوں کی لذت نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت کو ایک طرف رکھ دیں، عمل بن ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز ان کے اندر عمل تھی، تیسری چیز ان کے اندر اخلاقی وصف تھے، آداب تھے، بیٹھنے کا بھی مریدین کو ادب بتاتے تھے، اٹھنے کا بھی ادب بتاتے تھے، گفتگو کا انداز رنگ ڈھنگ بتاتے تھے، اور نگاہ کہاں پہ جمانی ہے، کہاں پہ رکھنی ہے، چلتے ہوئے نگاہ کہاں ہو، یہ ساری وہ منزلیں طے کروایا کرتے تھے۔ اخلاقیات کے اندر وہ حسد کا توڑ نکالتے تھے، نفرتوں کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے۔ اخلاقیات کے اندر اصل تو تصوف ہے ہی اخلاقیات کا نام، ادب بھی تھا، اخلاقیات بھی تھی، اور چوتھی چیز تربیت۔ آگے وہ پھر جن آداب پر، جن نہج اصولوں پر وہ اپنے مریدین کی، وابستگان کی، آنے والوں کی دل جوئی کر کے بھی، داد رسی فرما کر، ان کی مدد کر کے، ہم آتن گوش ہو کر ان کی جس طرح آگے تربیت فرمائی جاتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ یہ صوفی ہم کن کو کہتے ہیں، اور خانقاہی نظام کیوں آج کل سلسلہ ہے؟ کئی لوگ اس میں بھی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، جی صوفی کا لفظ آپ قرآن سے دکھائیں، جی آپ خانقاہی نظام کی داستان، اس کی دلیل قرآن و سنت سے دیں، تو ہم کہتے ہیں ہر چیز کو اصل سے پرکھنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز پک کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب جو مروجہ نظام ہے اس کی دلیل ہمیں قرآن سے بتائیں۔ اب دیکھیں اگر اس طرح کی دلیلیں ڈھونڈنے لگیں تو یہ جو مسجد میں کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ جو ہم نے ٹائل پتھر پہ نقش و نگار کیے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ جو ہمارے بازار کا سسٹم ہے، دکانداریوں کا مروجہ نظام ہے، اس کی نہ دلیل قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ جو ہم وضو خانہ بناتے ہیں، اس کی بھی کوئی مثال قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو کیا مطلب کہ ان ساری چیزوں کو ہم ختم کر دیں، ان ساری چیزوں کا جو حال حقیقت ہے اس کے رخ کا دائرہ بدل دیں، یہ نظام تبدیل کر دیں؟ یہ سپیکر، اس کی دلیل نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جہاں ہماری ریکارڈنگ کی جاتی ہے، یہ جو کیمرے کا تصور ہے، یہ جو موبائل کا تصور ہے، اس کی حقیقت اور نص قطعی سے دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کیا ان سب چیزوں کو پھر ہم خیر آباد کہہ دیں؟ اصل میں چیز جو نکالی جاتی ہے، جو دلیل مانگی جاتی ہے، وہ چیز کی بیسک سے دلیل مانگنی چاہیے۔ اور بیسک کیا ہے؟ صوفی کی بیسک کیا ہے؟ صوفی صفہ سے بنا، صوفی صفہ سے بنا۔ اصحاب صفہ کے لوگ وہ تھے جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی علم کے پڑھانے کا، خصوصی سبق کے دینے کا انتظام فرمایا گیا۔ وہ عام علم، وہ جو صفہ کے علم تھا،
وہ جو وہاں پہ اصحاب صفہ کے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیا کرتے تھے، درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہماری قسمت میں نہیں ہے، اس کے اثرات ہماری قسمت میں ہیں، اس کی برکتیں ہماری قسمت میں ہیں، اس کی انوار و تجلیات ہماری قسمت میں ہے، اس کی تھوڑی بہت معرفت، پہچان، علامات کا آنا اور قیامت تک جاری رہنا وہ ہماری نسلوں کی قسمت میں ہے۔ لیکن اب کوئی کہے کہ وہ جیسے اصحاب صفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، وہ ہمیں مولانا کیوں نہیں پڑھاتے، تبلیغوں میں اس کا رنگ کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ انہی کا خاصہ تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صفہ کے چبوترے کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب کو پڑھایا، یہ خانقاہی نظام کی سب سے پہلے بیسک دلیل ہے، یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ حضور کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کیا لیتے تھے، حضور کیا سکھاتے تھے، صحابہ کرام کیا سیکھتے تھے، حضور کیا دینا چاہ رہے تھے اور وہ کیا لینے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے آگے اس کی کیسی تبلیغ اور ترغیب عطا فرمائی۔ اصل میں یہ بیسک ہے سیکھنے کا۔ اب اس کے مطابق ہم نے پرکھنا ہے خانقاہوں کے نظام کو، اگر اس کی بالکل مطابقت میں نظر آئے، سائے میں نظر آئے خانقاہی نظام، اس کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ اصل کی دلیل بڑی زبردست قسم کی دلیل ہے۔ اور اگر بالکل اس کا نظام مروجہ نظام کے تحت نظر آئے، میلوں ٹھیلوں کا نظام ہے، گانے باجوں کا نظام ہے، ڈھول ڈمکوں کا نظام ہے، جانوروں کی لڑائیوں کا نظام ہے، یہاں تو پھر بھی شہری سسٹم ہے۔ آپ تونسا شریف چلے جائیں، ڈیرہ غازی خان کی طرف چلے جائیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف چلے جائیں، آپ ملتان کے کچھ علاقہ جات کی طرف چلے جائیں، ہمارے میاں والی کے علاقہ جات کی طرف چلے جائیں، قصور کی طرف، آپ رائیوڈ سے آگے کی طرف نکل جائیں، جہاں آپ نہیں گئے ہوئے وہاں آپ دیکھیں کتنے کتنے جوہلا لوگوں کو اپنے گورکھ دندے کا شکار بنا رہے ہیں۔ نہ ان کو اصحاب صفہ کا پتہ ہے، نہ اصحاب صفہ کو دیے جانے والے علم سے آگاہی ہے، نہ ان کو وضو کا عطا پتہ ہے، نہ وہ غسل کی آگے ترغیب دے سکتے ہیں، مریدین کو سکھا سکتے ہیں، نہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ آگے نماز کی تلقین کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ بڑی بڑی ہم نے گدیاں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے مشائخ کا نظام سمجھا ہوا ہے، تو اس کو فوراً سے آپ کو رد کرنا دینا چاہیے۔ ہمیں کسی صورت میں قطعاً وہ خانقاہی نظام قابل قبول نہیں جو شریعت کی بیسک سے ٹکرا رہا ہو، جو قرآن سے متصادم ہو، جو سنت احیاء سنت کا درس نہ دیتا ہو، جو نماز کی پابندی سے دین شریعت فارغ کرے۔ سمجھو وہ شریعت نہیں، وہ کاروبار ہے، وہ گورکھ دھندا ہے، وہ دکانداری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن نظر آئے گا، علم نظر آئے گا، آپ کو عمل نظر آئے گا، عمل آپ نے پرکھ آسانی کے ساتھ نماز پنڈگانہ سے عمل کو دیکھنا ہے، خشوع و خضوع سے آپ نے عمل کی پہچان کرنی ہے، تقوی کی دولت سے آپ نے عمل کی پہچان کرنی ہے۔ عمل گراوٹ کا نام نہیں، عمل چمکداری کا نام ہے، عمل دین پر پہرا دینے کا نام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم روحانی طور پہ نماز پڑھتے ہیں، روحانی طور پر محو عبادت ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ظاہری اور روحانی پیشوا کون سا تھا؟ سمجھے آپ میری بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روحانی اور جسمانی اعتبار سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ساری نورانیت اور برکتیں عطا فرما دی ہوں، ان سے بڑھ کر کوئی روحانی اور جسمانی رہبر، لیڈر، نبی، پیغمبر، ہادی امت بن کے آ سکتا ہے؟ اب چیک کریں ذرا، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت اپنی مجلسیں برخاست فرما دیا کرتے تھے، اپنی مجلسوں کی اٹھک بیٹھک ختم فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایسی حدیثیں وقت نہیں ہیں، ایک صرف خاکہ بتاتا ہوں، ایک صرف خاکہ بتاتا ہوں درد دل کے ساتھ، دکھیارے دل کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ اصحاب پاک میں سے ایسے لوگ آئے، عرابی قسم کے لوگ آئے، دیہاتوں سے دور دراز سے بڑا سفر لمبا طے کر کے چل کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑا گناہ کر لیا ہے، اور گناہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ شرعی حد جاری کریں، اس پر شرعی حد جاری کرنا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسئلے کو صرف اس وجہ سے نہیں سنا کہ یہ بڑا کوئی ڈاڈا قسم کا گناہ کر کے آیا ہے، ان پر حد جاری کرنی ہے، تو چلو ابھی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے تھوڑا سا حد جاری کرنے کے لیے وقت نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو موقوف فرما دیا، مجلس کو اٹھا دیا، آپس میں اٹھک بیٹھک کرنے والوں کی مجلس کو برخاست فرما دیا۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھیں، سب سے پہلے بولے نا، یہ بڑا میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو مجھے سمجھانا آ جائے تو پھر تقریر کا مقصد پورا ہے، پھر سمجھے کہ موضوع کا نور جو ہے وہ میں آپ تک بانٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میں بڑی آسان کر کے مثال لایا۔ حد جاری کرے، سرکار فرماتے بھائی تلوار لاؤ، اس پر حد جاری کریں، شرعی حدود کے تقاضے پورے کریں، وہ بھی تو شریعت کا مسئلہ تھا۔
اور گناہ کا وہ اعتراف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت کے اندر. آپ نے نہ کوئی شہادت مانگی، نہ جس پر گناہ پر حد جاری کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس گناہ کے بارے میں تفصیل سے سننا مناسب سمجھا. آپ نے فوراً سے مجلس کو اٹھا دیا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ اصحاب پاک کو حکم جاری فرمایا، بلائیں اس شخص کو جو حد جاری کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ نماز کے باب میں چلے جائیں، بخاری شریف پڑھیں، دیگر روایات پڑھیں، وہ کون تھا شخص، اس کو لایا جائے میری پاک بارگاہ کے اندر، جو کہہ رہا تھا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، حد جاری کریں، حد جاری کریں، لائیں اس کو میری پاک بارگاہ کے اندر. اس کو پھر لایا گیا، یا وہ موجود تھے سامنے تو وہ حضور کی خدمت عالیہ کے اندر پیش ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی وہ گناہگار شخص تھا جو حد جاری کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اس کا مسئلہ سنا. نماز کے وقت کو آپ نے خالی نہیں چھوڑا، یہ ہے عمل کی بنیاد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دکھیاری امت میں سے کسی بندے کا مسئلہ سنتے، پہلے خود بھی رویا کرتے اور پھر اوروں کو بھی رلایا کرتے. اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں پڑھی جانے والی گنگنانے والی نعت بھی ہے. آپ روتے جائیں گے ہم کو بولے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو ہم تو ہنسنے والے بن گئے، لیکن آپ کے رونے کو بھی تو دیکھیں. آپ کا رونا کس وجہ سے تھا؟ امت کے دکھوں کی وجہ سے تھا، امت کی داد رسی کی وجہ سے تھا. صفا کے چبوترے کے اندر بیٹھ کر اور اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، صحابہ پاک کی مجلس میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ جہاں قبائل کے لوگ آتے، قبائل کے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا اور عمل کا وہ نور اور وہ موتی بانٹے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے منہوں کے اندر انگلیوں کی انگلیاں پھنس کے رہ گئی، تعجب کی وجہ سے، اپنی حیران کنی کے عمل کی وجہ سے، کہ ایسا سرور دین و دنیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا انبیاء کا رہبر، ایسا انبیاء کا مرسلین کا قائد، کہ جس نے قبائل کے لوگوں کی بھی باتیں اسی طرح سنی جس طرح اپنے صحابہ پاک کی باتیں سماعت فرمایا کرتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل جبے کبے کی مضبوطی آ گئی ہے. آج کل گاڑیوں کا مقابلے میں ہم آگے چل پڑے. آج کل دنیا کی ریت روایت میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے. کئی آپ گدی نشینوں کو دیکھیں گے، اللہ معاف کرے، پہلے تقابل ہوتا تھا علم کے اندر، اب تقابل ہو گیا گاڑیوں کے شو رومز کے اندر، گاڑیوں کے ماڈلوں کے اندر اب تقابل شروع ہو گیا، کمپٹیشن ایک قسم کا شروع ہو گیا. اب دنیا کے میدانوں کے اندر شاہ سوار بننے کا مقابلہ شروع ہو گیا. اب اس کے اندر جدت آ گئی ہے. وہ سجادہ نشین وہ ہوتا ہے، گدی نشین وہ ہوتا ہے، خانقاہی نظام کا رہبر وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کو اپنے اعمال سے ایسا کردار پیش کرے جو کردار رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے مینارہ نور بنے. لیکن شطرنج کے کھیل اور کتوں کے میلے اور ڈھول ڈمکے اور بانس، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں شریعت کے سے ٹکراؤ رکھنے والی چیزیں ہیں، شریعت سے متصادم چیزیں ہیں. اللہ پاک کا قرآن پڑھے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. طبیعت کے اندر سادگی تھی. اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں اعلان جاری فرما کے سورہ یونس پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، خبردار اگر ہو یہ اللہ کے ولی ہے، یہ اللہ کے بولے اللہ کے لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی لالچ کا عنصر نہیں ہے، کوئی دنیا سے یہ کمائی نہیں چاہتے. بلکہ داتا علی حجویر سمیت جو بزرگان دین ہمارے اکابرین امت گزرے، وہ اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی اس بات کے خواہش مند نہیں رہے ہمارا چرچا ہو جائے، ہمارے نام کی کوئی تختی لگ جائے، کوئی ٹائل لگا دی جائے، کوئی جھنڈا لگا دیا جائے، ہمارے جیسا کوئی لباس پہننا شروع کر دے، ہماری جیسی کوئی دستار سجا لے، پگڑی سجا لے، ہمارے جیسا کوئی رومال رکھنا شروع کر دے، ہمارے جیسا جبے کبے میں ملبوس کوئی شخص نظر آنا شروع ہو جائے، ہماری کوئی عملی داستان، عملی تصور بن جائے. کبھی ان کی خواہش نہیں رہی. وہ گدڑی کا لباس پہنا ہوا، وہ فقر و فاقہ کے نشے میں چور و مست ہو کر ادھر سے بھی خلقت آ رہی ہے. کسی کو کرایہ دیا جا رہا ہے، کسی کو ویسے خدمت کے طور پر پیسے دیے جا رہے ہیں، بیوہ عورتوں کے لیے راشن کا انتظامات کیے جا رہے ہیں. جن گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اس وقت بھی مہنگائی تھی، اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی، معاملات اور تھے، لیکن صورتحال کوئی اس وقت بھی آئیڈیل نہیں تھی، بڑا نازک سا نظام تھا. لیکن اولیاء
اکرام کے خانقاہی نظام سے، مسندوں سے، ان کے نظام سے اور ان کی سوچوں سے اور ان کی توجہ سے جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی، اپنے دین کی نسبت سے عظمت دی تھی، اس کا وہ بجا طور پر صحیح شریعت کے دائرے میں رہ کر، سانچے میں ڈھل کر، وہ اس کا استعمال کر کے خدمت خلق کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قابلیتیں، اپنی محنتیں، اپنی توجہ کو وقف فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کی خدمت بھی، مساجد بھی بنوانا، مراکز دینیا بھی آباد کرنا، قال اللہ قال رسول کی تعلیموں کو بھی عام کرنا، تبلیغ کے لیے سفر بھی فرمانا، باہر جا کے خود ہجرت فرما کے اپنے گھروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور جا کے ہجرت کر کے دین کی برکتیں پھیلانے کے لیے، امت کو، بگڑی ہوئی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اتنی محنت فرمانا کہ ہجرت پر مجبور ہوئے تو ہجرت بھی کر دی۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کبھی پوچھنا کسی بندے سے جا کر کہ یہ جو داتا علی حجویر رحمۃ اللہ تعالی لاہور میں تشریف لائے، یہ ان کا آبائی مسکن ہے، آبائی ٹھکانہ ہے، یہ کہیں اور سے آئے ہیں؟ بڑے بڑے ان سمیت جتنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام ہیں، آپ کو ولی کا وہ نگر، بچپن کا وہ پیدائش والا علاقہ وہ نظر نہیں آئے گا جہاں اب دربار شریف اور مزارات ملتے ہیں۔ جتنے آپ لاہور چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، بہاولپور چلے جائیں، قصور چلے جائیں، آپ منڈی بہاؤدین آپ چلے جائیں، یہ گجرات سے آپ کوٹ اپنے آس پاس کے علاقہ جات میں چلے جائیں، جس ہستی نے صحیح معنوں میں علم دین پر پیرا دیا ہے اور شریعت کے نور سے لوگوں کو منور یاب کیا ہے، فیض یاب کیا ہے، اس ہستی کا مزار نہ جانے کہاں پہ بنا ہے، اور اس کا پیدائشی علاقہ دیکھیں گے تو کہاں کے ہیں، اور انہوں نے ہجرت فرمائی، کاروبار کیا کیا، کاروبار حلال حرام کا مکس نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی ترجیحات، اپنی توانائیاں، اپنی صورتحال کو وقف کر کے، محنتوں کا رنگ دکھا کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے بحمداللہ تعالی ہجرت ہی ہجرت فرماتے رہے، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک نگر سے دوسرا نگر، ایک ایریا سے دوسرے ایریا کا سفر۔ ان کی زندگی ایک جگہ پہ مرکوز نہیں رہی، محو نہیں رہی کہ ایک ہی جگہ پہ وہ آئے اور ساری زندگی ادھر ہی میلہ لگایا اور اس کے بعد کوچ کر گئے، وفات آئی، وصال ہوا، ادھر ہی مزار بن گیا، ایسا آپ کو رنگ نظر نہیں آئے گا۔ اور اب ہم دین کے لیے ایک بازار سے دوسرے بازار کی طرف بھی سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے اولیاء کاملین، خانقاہی نظام کو مضبوط فرمانے والے صوفیاء ہستیاں، جب انہوں نے ان چیزوں کی بیسک پر کام کیا، ان چیزوں کی بیسک پر کام کیا، تعلیم، علم جو قرآن سے شروع ہوتا ہے، جو قرآن سے شروع ہوتا ہے، اور تربیت وہ جو حدیث سے شروع ہوتی ہے، اور کردار سازی وہ جو اخلاقیات پر مبنی تھی، جب ان بیسک پر عمل کیا تو ہر طرف سے دنیا پریشان حال امت کا دھارا وہ اپنے رخوں کو موڑ کر، اپنی توجہ کو موڑ کر، اپنے تصورات کو موڑ کر اللہ والوں سے جڑنا شروع ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں سے جس کسی کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں تو چار آنے کا معیار رکھنے والا اگر دکاندار بھی ہو، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کے گن گاتے ہیں یا نہیں گاتے؟ بولے نا یار، گن گاتے ہیں یا نہیں گاتے؟ اگر تھوڑا سا ہمیں کوئی بندہ ریلیف دے دے اس مہنگائی کے دور میں، دوسری مرتبہ اس کی دکان پر بلکہ 7 چکر لگانا بھی اس کی دکان پر ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ باقی کی دکانیں ادھر ہیں، وہی چیزیں وہاں سے بک رہی ہیں، لیکن ہمیں جہاں سے زیادہ ریلیف ملا ہے، پروفٹ ہے، ہمیں جہاں سے نفع بخشی ہے، ہم وہاں پہ 7 چکر لگانا بھی پسند کرتے ہیں۔ کوئی کہے بھائی آپ اس پر کیوں آتے ہیں؟ بھائی ہمیں یہاں پہ ریٹ کا اچھا بھاؤ ملتا ہے، ہمیں منافع ہوتا ہے۔ یہی صورتحال دنیا کی میں نے مثال دی، دنیا کی نگری کی بازاروں کی مثال ہے۔ اللہ والے تو اس سے بڑی عالیشان ہستیاں ہوا کرتے، جب انہوں نے خالصتاً نظام قدرت کے تحت قرآن کا نور پھیلایا، پہلے انہوں نے 20 30 سال ہجرت فرما کے علم پڑھا، علم حاصل کیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ولیوں کے شیخ بن گئے، آپ نے درختوں کے پتے کھائے، آپ نے تپتے ہوئے گھڑوں کا پانی پیا، آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ دریاؤں کے پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ نہ کنووں کا اس وقت اتنا مضبوط نظام تھا، نہ یہ وضو خانے تھے، نہ اس طرح کے ٹائل پتھر کے نظام تھے۔ انہوں نے پہلے 20 30 سال اپنی زندگی کی اوائل جو 2 دہائیاں ہیں، 3 دہائیاں ہیں، انہوں نے ہجرت کر کے پڑھنے پر، تحصیل علم پر اپنی توجہ اور اپنی محنتیں اور اپنا وقت صرف کیا۔ اس کے بعد وہ پھر چلا کشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو اللہ پاک کے اسماء الحسنی ہیں ان کی تسمیاں پڑھنے پر انہوں نے وقت گزارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رنگ میں رنگایا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ لوگ اس انقلاب کی کرشمہ سازی کو دیکھ کر، کرنوں کو دیکھ کر،
فیض کو دیکھ کر لوگ ان کے قریب ہوئے، پھر انہوں نے لوگوں کے معاملات کا قرآن و سنت کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں، جو کہتا ہے میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، ادھر سے پرچی نکال دیتا ہے، ادھر سے چٹھی نکال لیتا ہے، وہ بندہ بھی دین کا باغی ہے۔ ہمیں اس سے بھی بیزار ہونا چاہیے، اس سے بھی اپنی جان اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے چھڑا لینی چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق وہ نسخے بانٹا کرتے تھے، وظائف بانٹا کرتے تھے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، لوگوں کی زندگیوں کا دھارا بدل گیا، حالات اچھے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر آپ بتائیں کہ سکون نہیں ہونا تو پھر کس چیز کے اندر سکون حاصل ہو؟ جب دینا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیح پر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بانٹنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بولی بتانی ہی قرآن شریف کی ہے، اور نور تقسیم کرنا ہی حدیث شریف کا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے اندر اطمینان ہے یا بد امنی ہے؟ بولیں جی، اطمینان ہے یا بد امنی ہے؟ جب بد امنی میں مبتلا لوگوں کو سکون آنا شروع ہو گیا، لوگ زارو قطار، قطار در قطار، قطار در قطار، اگر پہلے 100 تھے تو 1000 میں، 1000 تھے تو لاکھوں میں، لاکھوں تھے تو کروڑوں میں، لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ کو آپ سمجھیں گہری حقیقت حال سے کہ یہ آج کل کا رنگ ڈنگ یہ کیوں بدلا۔ جب لوگوں نے دیکھا نا، کئی بہروپیوں نے دیکھا، ان کو بہروپی کہنا چاہیے، صوفی نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے قریب تر بھی نہیں، پاؤں سے لگنے والی خاک کے ذرے کی عظمت کے برابر بھی نہیں پہنچنے والے بہروپیوں نے دیکھا، ماشاءاللہ بیٹھے بٹھائے ان کی عزت، پیچھے کی محنت تو ان سے پوشیدہ رہی، جو 30 سال میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے تپتے گھڑوں کا پانی پیا، انہوں نے دریاؤں کے سمندروں کے پانی سے وضو کیا، یہ تو ان کو پتا تھا نا کمالات کا، محنتوں کا، جو سیرت اولیاء سے واقف کر رہے، جو کتابیں پڑھنے کی جانب اپنی توجہ کو مائل کرتے رہے، راغب کرتے رہے، جنہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، جنہوں نے بیٹھے بٹھائے دیکھا اتنی شان بلند ہو رہی ہے، ایک پیر ہے، ایک صوفی ہے، مشائخ میں سے ایک ہستی ہے، لوگ قطار در قطار اس کے گرویدہ نظر آ رہے ہیں، لوگ اس کا جبہ بھی سنبھالتے ہیں، لوگ اس کی دستار بھی سنبھالتے ہیں، لوگ جو وہ کہتا ہے حقیقت حال سمجھ کر وہ لوگ پورا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اب بہروپیوں نے یہ جبے کبے والا، یہ عارضی لباس، یہ بناوٹی لباس یہ پہننا شروع کر دیا، مصلی بچھانا شروع کر دیا، تسبیحاں پکڑنی شروع ہو گئی، بڑی بڑی داڑھیں، بڑی بڑی لٹیں، بڑی بڑی زلفیں رکھنا شروع ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ بہروپیوں کے دور کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اب انہوں نے اپنا کاروبار دنیا شروع کیا، یہ لوگ خالصتاً کاروبار دین کر رہے تھے۔ کاروبار دین بھی کوئی بری شے نہیں، دین کے کاروبار کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا۔ دو چیزوں کے اندر، ان دو لفظوں کے اندر پورا دین کا کاروبار ہے۔ اپنی بندہ اصلاح نہیں کرتا، لوگوں کا راہبر بن جاتا ہے، یہ بھی غلطی ہے، اور اپنی اصلاح کرتا ہے، آگے لوگوں کے دلوں کو نہیں چمکاتا، قرآن و حدیث کا نور نہیں بانٹتا، یہ بھی غلطی ہے۔ دونوں ذمہ داریاں ہم سب کی ہیں۔ تو ان گدی نشینوں نے، جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے یہ دونوں ذمہ داریاں پوری کی۔ بدقسمتی سے جن لوگوں نے ان کا روپ دھارا عزت لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ لوگ تو پیسے کا نشہ ان کو چڑھا بھی نہیں تھا، قریب بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے تصورات میں جو بندہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی نگاہ پیسے کی طرف جائے گی۔ اس کو اتنا وقت ملتا ہوگا کہ وہ گاڑیوں کا سوچے، وہ بینک بیلنس کا سوچے، وہ جائیداد معاملات کا سوچے، وہ تو دکھیاری امت کا سوچتے تھے۔ آپ کئی یہاں کے رہنے والے بزرگوں سے پوچھیں کہ یہاں سے وزیر آباد سے لوگ منڈی بہاؤدین کیسے جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے مشائخ کے بارے میں اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، جن کے لڑ ہم لگے ہیں، وہ یہاں علی پور چٹھا سے یا وزیر آباد سے ٹانگوں کا دور ہوتا تھا۔ جی 1960-70 کا میں دور بتا رہا ہوں، ٹانگوں کا دور ہوتا تھا۔ وزیر آباد علی پور چٹھا سے منڈی بہاؤدین تک، تھالیے تک انہوں نے سفر کیا ٹانگوں پر، اور رستے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف کا موسم پر نور بہار ہوا کرتا تھا، کہتے تھے حافظ جی، اور جو ٹانگے والا ہوتا تھا، وہ سٹیک رکھنے والا، سوٹی رکھنے والا، وہ گھوڑی کو ہانکنے والا، اکثر طور پہ وہ بھی قرآن مجید کے کئی پاروں کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ کہتے تھے حافظ جی، پاجی حافظ ہو؟ جی حافظ ہاں۔ پھر ایسا کرو، رات کو مصلی سنانا ہے تو کیوں نہ، سفر بڑا لمبا ہے تو اسی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے ہیں، کوئی تسی سناؤ تو کوئی ساڑھے کو سناؤ۔ یہ نظام نظر آتا ہے۔ یہ اب کہاں؟ اب تو پراڈو میں، گاڑیوں میں بیٹھا ہوا بندہ، وہ بینک بیلنس کا ہی سوچے گا، اس کو قرآن مجید کا ذوق شوق، یہ لگن لگی ہو تو وہ قرآن مجید پڑھے گا۔ اس کی لگن جہاں پہ لگی ہے، گاڑیوں کی طرف، محلات کی طرف، جائیداد کی طرف، بینک بیلنس بڑھانے کی طرف، مریدین سے بھی اگر وہ کچھ، پہلی بات ہے ساتھ لیتے نہیں، اگر لے بھی لیں تو وہ ان سے ڈسکشن جو ہونی ہے وہ اسی ٹاپک پر ہونی ہے۔ جی کون سی شو روم کے اندر جانا ہے، کون سے ماڈل کی نئی گاڑی آئی ہے،
کہاں پہ جانا ہے، کس کے ہاں سٹے کرنا ہے، وہاں پہ خوراک ہماری غذا کیسی ہوگی، آرام دہ بستر کیسا ہوگا، اے سی لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی گاڑیوں میں بھی یا جہاں پہ یہ سٹے کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو قرآن و سنت کی احکامات والی کوئی 2-4 کتابیں نظر آ جائیں. یہ میں آپ کو بڑی باریک بات بتا رہا ہوں. میری چونکہ فیلڈ ہے بتانا، علماء عوام الناس کو آگاہ کرنا، یہ علماء اہل سنت کا، علماء دین کا یہ حق ہے. کبھی آپ کو کتاب نہیں نظر آئے گی، آپ کو ٹیشو پیپر کے ڈبے نظر آئیں گے، آپ کو مختلف قسم کے جوسز کے ڈبے نظر آئیں گے، آپ کو مختلف مشروبات کی بوتلیں مل جائیں گی، آپ کو بہت سی CDs مل جائیں گی، آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی، لیکن آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی. آپ وہاں سے سمجھ جائیں کہ یہ لوگ بہروپی ہیں. یہ لوگ کون ہیں جی؟ بولیں یار. میں اگر جرات کر کے بول رہا ہوں، آپ کو اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. یہاں سے نظام خراب ہوا. کتابیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کتابیں انہوں نے خود پڑھی ہوں تو تب نہ. آگے عوام الناس کی نبض کو وہ کیا سمجھیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، جب یہ بہروپیوں کا دور آیا، ہماری لوگ اصلی لوگوں کو بھی لان تان کرنے لگی. وہ اصلی لوگوں کو، اور سرے سے وہ خانقاہی نظام کی دشمن بن گئی، باغی بن گئی. یہ خانقاہی نظام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ڈول ڈمکے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو چرس پینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بوٹیاں رگڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ اصل نقل کی ہر جگہ پہ فرق کرتے ہیں، یہاں پہ آپ فرق کرنا کیوں بھول گئے؟ ہر جگہ پہ آپ یہ نہیں کہتے ہر بازار کی ہر شے نقلی ہے، ہر بازار کی ہر شے 2 نمبر ہے. آپ کبھی کہتے نہیں کہتے. آپ یہ نہیں کہتے دکان کے اندر جتنا کپڑا ہے یہ سارا کپڑا 2 نمبر ہے، یہ سارا کپڑا نقلی ہے. اگر آپ کو یقین بھی ہو جائے اس دکان کے اندر کچھ مال نقص والا ہے، عیب والا ہے، پھر بھی آپ اس دکان پہ جاتے ہیں. دکان پہ جا کے کیا کہتے ہیں؟ کوئی اچھے والا کپڑا دکھائیں. کیا کہتے ہیں جی؟ پھر بولیں کوئی اچھے والا. پتہ بھی ہے کہ کھوٹ والا مال بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کھرے کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی اچھے والا کپڑا دکھا دیں. جوتوں کی دکان پہ جاتے ہیں کوئی اچھے والا جوتا دکھا دیں. موبائل کی دکان پہ جاتے ہیں کوئی اچھے قسم کا، اچھی ٹیکنالوجی والا، اچھے قسم کا چلنے چلانے والا موبائل دینا. ہر جگہ پہ اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں. بولیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے اچھے برے کی تمیز کرنا تھی، یہاں پہ تمیز بھی نہیں کی، شعور بھی نہیں پیدا ہونے دیا. چیز کی نبض کو، حقیقت حال کو، نس کو، بیسک کو نہیں سمجھا. آپ نے فوراً سے کہہ دیا. اور پیر بھی آج کل دے جی ہوندے نے، خانقاہی نظام ہی انہوں نے ڈرامے بازیاں بنائی ہوئی ہیں، سارے پیر ہی جھوٹے ہوندے نے. اوے اللہ کے بندو، ان پیروں کی عظمت کو آپ کیا جانو جو اہل حق تھے. بولے نا سبحان اللہ. جو اہل نظر تھے، جو پیر شیخ المشائخ پیر مہر علی شاہ صاحب، سب کہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہو، جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہو. ما احسنکا ما اکملکا ما اجملکا. کتھے مہر علی، کتھے بولیں کتھے مہر علی. ہم ان کو رگڑا لگا دیں تو لگا دیں، ان کو ماننے والے تو دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے. مولوی کی زبان گنگی ہو ان کی شان میں تو ہوتی رہے، وہ تو خود نبی علیہ السلام کی شان میں فرما گئے ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی، یہ عاجزی کی انتہا ہے. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا. اب کوئی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بھائی ان کے درباروں پر حاضری دو، ان کے مرتبے پر نور کے بوسے دو. اگرچہ بوسہ دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس میں سجدے کی ایک علت اور علامت آ جاتی ہے، اس لیے اس سے بھی منع کر دیا گیا. لیکن جو انہوں نے کاروبار کیا نا، وہ دین کا کاروبار تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مشن تھا، وہ ختم نبوت کا پہرا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام تھا. جو شراب عشق دین متین، شراب محبت رسول وہ پلا گئے نا، وہ صرف مریدین تک محدود نہیں رہی، اس کا جام قیامت تک بانٹا جاتا رہے گا، بٹ رہا ہے اور بٹتا رہے گا قیامت تک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیرت پاک کو پڑھے، جہاں سے گزر ہوتا تھا سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہستی کا نگاہ پڑتی تھی، لوگوں کا کفر و شرک والا دل بھی بدل جایا کرتا تھا. اسلام کی محمد عربی کی غلامی والی بولیاں پڑھنا شروع کر دیا. نگاہ کا کمال تھا. نگاہ مرد مومن سے، مرد مومن کا علامہ اقبال، ابھی مرد اولیاء نہیں کا،
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کیوں جھٹلاتے ہو سب کو؟ علامہ کہہ رہے ہیں بدل جاتی ہے تقدیریں. یا تو علامہ اقبال کو بھی جھوٹا کہہ دیں. لیکن بندہ اہل حق ہونا چاہیے، حق پرست ہونا چاہیے، استقامت کا کوہ گراں ہونا چاہیے، بندے کو قرآن کی بولی آنی چاہیے، بندے کو سنت کے احیاء کے لیے محنتوں والا ہونا چاہیے، بندے کی کردار سازی کے اندر اور مزاج کے اندر نرمی ہونی چاہیے، شفقت والا برتاؤ ہونا چاہیے. ہر کسی کو پرے دھکیلنے والا، ہر کسی کو غلط کہنے والا، یہ صوفیاء کا مزاج نہیں تھا. یہ صوفیاء کا مزاج نہیں تھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا. ذوق یقین اٹھ گیا ہے تھوڑا تھوڑا، مستی لے لے کر نا، سرور لے لے کر، یہاں بھی دین کا چسکا لے لے کر. دنیا میں کھانے کھاتے ہو نا، چسکے لے لے کر کھاتے ہو، ٹیسٹ کا بتاتے ہو، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، فلاں فش والے کے پاس جانا ہے، ابھی چند دن اور گزرنے دو، زیادہ سردی آنے دو، پھر آپ ایک دکان کو چھوڑیں گے 10 کا اور چرچا ہونے لگے گا. علامہ اقبال بھی یہی گہری نظر میں یہ فرماتے ہیں، گر ہو ذوق یقین پیدا. ہمارا یقین ہی ختم ہو گیا، ذوق کہاں سے آنا ہے؟ گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو نا، نفرت کی زنجیروں میں، ظلمتوں کی زنجیروں میں، شراب و سرور کی زنجیروں میں اور جہالت کی زنجیروں میں، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر ہر ایک کے نام لیوا بنو گے، ہر ایک کو مانو گے. پیر میر علی شاہ تو پیر میر علی شاہ، سلطان العارفین تو سلطان العارفین، حضور سلطان الاولیاء غوث اعظم تو غوث اعظم. پھر تم رنگ کو دیکھو گے، کردار کو دیکھو گے، مشن کو دیکھو گے، پھر ہر ایک کی عظمتوں کی بولیاں کو دو گے، ہر ایک کے بول جاؤ گے. تو کھوٹوں کی وجہ سے کھروں کو برا نہ کہا کرو. یہ آج کے جمعے کا یہ سبق ہے. ہر ایک کو داغ والا نہ کہا کرو، ہر ایک کو دھبے والا نہ کہا کرو. انہی کی محنتیں ہیں جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں اسلام پھیلا. اسلام تلوار سے پھیلا. آپ سرچ کریں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ سرچ کریں بر صغیر پاکستان ہندوستان کے اندر کتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ڈیرا لگایا، کتنے سرچ کر لیں آپ کریں سرچ. کوئی ادھر بھی محنت کرے نا. دنیا کے نظام کے لیے ڈالروں کا اور درہم کا ریٹ چیک کرنے میں تو ہم سرچنگ کرتے رہتے ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میرے جیسے مولویوں کا کام چھوڑا ہوا ہے کہ ہم نے سرچنگ کرنی. یہ آپ بھی کیا کریں، محنتیں کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے جیسے نکمے بندے کا کہ مولوی ممبر پہ بول رہا ہے، کوئی حق بول رہا ہے، کوئی حقیقت حال میں بول رہا ہے، یا ویسے ہی مطالعے کے بغیر بول رہا ہے. ہم تو محنت کر کے الحمدللہ تعالیٰ، ہم تو لقمہ دوسرے وقت کا کھانا بھی محنت کے بغیر ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. اگر محنت نہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو دوسرے وقت کا کھانا ہے یہ بھی حلال نہیں ہے. اپنے حصے کی ڈیوٹی کیوں نہیں ادا کی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، آپ لوگوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب قبر میں پہلی رات آئے گی تب سے ہماری ڈیوٹی کا پوچھا جائے گا. کیسی ڈیوٹی دی تھی؟ محنت کی تھی، دل لگایا تھا. دل کہاں پہ تھا تیرا؟ نوٹوں پر تھا، ووٹوں پر تھا، عزتوں پر تھا، مسندوں پر تھا، یا مشن حق پر تھا؟ پہلی رات پوچھا جائے گا عالموں سے، صوفیوں سے، اللہ کے ولیوں سے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس مشن سے پیچھے نہیں رہے. اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسی ہستیاں، ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسی ہستیاں، حضرت شعیب علیہ السلام جیسی ہستیاں، جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام جیسی ہستیوں سے. رب نہیں پوچھے گا اپنی امتوں کو تبلیغ کی حق کا جو مشن دیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہیں گے یا رب ہم نے پورا کیا. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، یہ ڈیوٹی حق والوں کی ہے. تو حق والے اتنی سخت ڈیوٹی کر کے بھی جان فشانی سے محنتیں کر کے دین کا دیپ جلائیں، چراغ روشن کریں، اور آپ کو نہیں چلتی آندھی میں ہم سب اس کو بجھا دیں. یہ ایسا نہ کیا کریں. خدا را ایسا. نماز روحانی نہیں ہوتی، نماز جسمانی معراج بھی ہے. جو آج کل کا پہنچا ہوا گدی نشین آپ کو نماز سے روکے سمجھ جاؤ یہ دین سے بغاوت ہے. دین سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ نے شریعت، قرآن و سنت کا پیمانہ، یہ تھرمامیٹر، یہ معیار ساتھ ساتھ رکھنا ہے. جو اس کے مطابق نظر آئے اس کو تو مانو، جو اس کے خلاف نظر آئے. دلوں کا تزکیہ قرآن سے پوچھیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، لے اللہ کا نام اور نماز پڑھ. وذکر اسم، لے اللہ کا نام، فصلی، پس پھر نماز پڑھ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کے گورکھ دندوں میں زندگی کے نشے میں مست و چور نہ رہنا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے، یہی باقی رہنے والی زندگی. جس نے اسی بقا کی منزل کو پایا اور دنیا کی زندگی کا کچھ نہیں بنایا، اور صوفی اور اللہ کے ولی، اللہ کی معرفت کا جام پلانے والے
اللہ کے دین کا دیپ روشن کرنے والے، وہ ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور ہم فوراً سے ان کو جھٹلا دیں، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ جہاں غلط لوگوں کو ماننا، دو باتیں یہ ساری زندگی پلے باندھے، جہاں غلط لوگوں کو ماننا ظلم ہے۔ غلط لوگوں کو کیوں مان رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، علیہ السلام فرما گئے کہ جتنا ظلم کے نظام کے خلاف دیر سے اٹھو گے اتنا زیادہ جہاد کرنا پڑے گا۔ دیر سے اٹھو گے، اٹھ پھر بھی جاؤ گے، گرتے پڑتے اٹھ جاؤ گے، ہمت آخر میں آ ہی جائے گی، نسلوں کو لگا دو گے، لیکن دیر سے کیوں اٹھے؟ اس سستی کی وجہ سے پھر زیادہ دیر لگانی پڑے گی، زیادہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ ایک ہے غلط بندوں کو مان لینا، یہ بھی ظلم ہے، اور دوسرا حق بندوں کو جھٹلا دینا، نہ ماننا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑا۔ دونوں جانب، دونوں اطراف، دونوں پلڑے آپ برابر رکھا کرو۔ شریعت یہ تو نہیں کہتا کہ ایک کو مانو اور دوسرے کو چھوڑ دو فوراً سے، جو غلط نظر آئے صرف اس کو چھوڑو۔ جو حقیقت حال جو میں نے تصویر بتائی ہے، یہ خانقاہی نظام، نماز بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، قال اللہ قال رسول کی تعلیم بھی ہے، امت کی خدمت بھی ہے، دکھیارے لوگوں کا درد بھی ہے، طبیعت کے اندر عاجزی بھی ہے، درویش صفتی بھی ہے، دنیا کی طرف کوئی نگاہ بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہوں وہ لوگ یا دنیا سے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کا، عزتوں کا نظام بھی بحال رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین میں عاجزی عطا فرمائے، تزکیہ نفس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔